ماہ رمضان کا قرآن کریم کے ساتھ بڑا گہرا رشتہ اور بڑا مضبوط تعلق ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر سے قرآن کے نزول کے لیے اس ماہ کو خصوصیت بخشی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے سرتاپا ہدایت ہے، اور اس میں اور وہ ہدایت کی دلیلوں والا ہے، اور حق اور باطل کے درمیان فرق کی دلائل والا ہے۔ اور یہ بات قرآن پاک سے وابستہ اور متعلق رہنے کا ہم سے مطالبہ کرتی ہے۔ یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اس کی آیات کی تلاوت کرتے رہیں، اس کی باتوں پر غور و تدبر کرتے رہیں، اس کی پوشیدہ حکمتوں اور اس کے لطیف اسرار کو ذہن نشین کریں، اور اس کی حق اور ہدایت کی واضح اور کھلی ہوئی دلیلوں کو گہرائی کے ساتھ سمجھیں، اور ہماری وہ زندگی جو مادیت میں ٹھڈیوں تک مادیت میں پھنس چکی ہے، زندگی کے مختلف شعبوں میں، ان سے ہم رہنمائی حاصل کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، گوشہ نشینی، عزلت اور یکسوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خلوت والی عبادت میں متوجہ ہو جائیں، اور ربانی فیوز کو حاصل کرنے کے لیے آسان سے آسان راستہ معلوم کریں، نکالیں، اور جو کام ہم سے نہیں ہو سکا ہے اس کو ہم کرنے کی کوشش کریں، اپنے نفس کو صیقل کریں، پاک صاف کریں، اپنی روح کو مجلا اور مصفا کریں، اور اعمال کی مشق میں اور ممارست میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں، اور اپنی انرجی اور توانائی کو از سر نو استعمال کریں، ان سے اپنی طاقت اور قوت سے مدد لیں، اور اپنے اندر موجود نشاط، سرگرمی اور حیویت کو تازہ کریں۔